السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بتانے والا ہوں، اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اس کی وجہ کیا تھی، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک بھائی تھے جن کا نام جو ہے تفاسیر کے اندر ہاران آتا ہے، ان کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے بھائی کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا کہ جو ہے صرف 3 لوگ جو ہے اسلام لائے تھے، ایمان والے تھے دنیا کے اندر اس وقت میں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو وائف تھی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے سدم جو ہے، جو علاقہ ہے آج جس کو سوڈان کہتے ہیں، اس کے قریب جو ہے ایک علاقے کے اندر جو ہے وہاں پر بھیجا گیا تھا، جس علاقہ کا نام جو ہے تفسیر کے اندر غور زخر آتا ہے، یہ سڈوم کے پاس ہے۔ تو اس جگہ پہ جو ہے وہاں پر کے جو لوگوں پہ دعوت و تبلیغ کے لیے، سمجھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اور جیسے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے تھے، اور جس کو انہوں نے جو ہے دعوت کے لیے پیش کیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ نہیں کھایا، پھر سارہ علیہ السلام کو جو ہے اولاد کی بشارت خوشخبری دی اور کہا کہ جو ہے ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہم عذاب دینے والے ہیں، تو یعنی وہاں کی بستی کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تب وہ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، بہت لمبی جو ہے وہ بات ہے، تفسیر ہے کہ مطلب اگر اس کے اندر جو ہے 400 لوگ اگر ایمان والے ہیں تو کیا پھر بھی عذاب آئے گا؟ تو جو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، بولے کہ 40 لوگ ہیں تو بولے کہ نہیں، بولے کہ اگر 1 ہے تو بولے کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے سوا وہاں پر جو ہے کوئی بھی جو ہے ایمان والا نہیں تھا، مطلب سارے کے سارے جو لوگ جو ہے فاسق اور فاجر تھے، یہاں تک کہ جو ان کی وائف کے بارے میں بھی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ فاسق اور فاجروں کا جو ہے ساتھ دیتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی وائف۔ اسی وجہ سے جو ہے کہا گیا کہ نوح علیہ السلام کی وائف اور جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی وائف بھی جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گی۔ یہاں کے جو باشندے ہیں یہ جو ہے انتہائی فاسق و فاجر تھے، یعنی بالکل شدید ترین کافر جس کو کہتے ہیں، اور انتہائی بد فطرت والے، یعنی انسان جو ہے اپنی فطرت میں رہتا ہے، یہ بالکل بد فطرت ہے، اور بے حد جو ہے ان کے اندر جو کردار کی جو ہے گراوٹ تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہے برے کام کرنے لگے، مردوں سے اپنی خواہشات کو جو ہے پورے کرنے لگے، اور جو ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے جو ہومو سیکشوالٹی ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو سڈوم کے اندر جو ہے شروع ہوا، جو کہ کئی جگہ پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہومو سیکشوالٹی کے نام پہ لوگ جو ہے مرد اور مرد حضرات شادی کرتے ہیں اور جنسانی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، یہ جو ہے اسی دور سے جو ہے شروع ہوا تھا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت لوط علیہ السلام کے پہلے وقت تک بھی یہ کہیں بھی دنیا کے اندر ایسا عمل نہیں ہوا کہ کوئی مرد اپنے جو ہے مرد سے جو ہے جنسانی خواہش کو پوری کرے یا اپنے مرد سے جو ہے ایک شادی کرے۔ اب یہ ان کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر اور بھی برائیاں پیدا ہوتی تھی، وہ لوگ جو ہے مالوں کو چرایا کرتے تھے، یا دوسرا کوئی بھی وہاں سے قافلہ جاتا تھا اس کو آسانی سے لوٹتے تھے، یعنی اس کو برائی نہیں لگتا تھا۔ اور یہ جو لوگ بے حیائی کا جو کام کرتے ہیں وہ کھلے عام کرتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی چھپ کے جو ہے برائی کا کام کیے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہے اس کو انہوں نے برائی کبھی سمجھا ہی نہیں، اور سارے کے سارے لوگ جو بدفعل کرتے تھے، جو برا کام کرتے تھے، وہ اوپنلی کرتے تھے۔ ان کے جو بھی جشن ہوتے تھے، ان کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے تھے، اس کے اندر برائی جو ہے ایسی تھی جیسے کھلے عام تھی، یعنی چھپ کر کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ سارے کے سارے برے کام کرنے والے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے سورہ الاعراف کے اندر جو ہے بتاتا ہے، چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 80-84 کے اندر، اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم
ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا. یعنی پوری انسانیت کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایسا برا کام کسی نے نہیں کیا. یعنی خواہشات نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رسانی کرتے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو. اور اس کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ بولے ان لوگوں کو، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں. پھر ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھراؤں کا مینا برسایا. سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا. اب قرآن کے اندر جو ہے الگ الگ مقامات میں الگ الگ جو ہے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس بات کو سمجھاتا ہے. میں آپ کو جو ہے پوری بات جو ہے سمجھانے کے لیے شارٹ ویڈیو بنانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا تھا، اور قرآن کے ریفرنسز میں دے دوں گا تاکہ آپ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بعد میں تفسیر کھوڑ کے آپ پڑھ لیں. بات یہ تھی کہ جو 3 فرشتے تھے وہ لوگ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے. اس وقت میں لوط علیہ السلام جو ہے ایگریکلچر سے تو وہ کچھ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اور جیسے ہی دیکھے کہ 3 مرد وہ بھی جو ہے بالکل اجنبی ہیں، وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ جو فرشتے گئے تھے وہ انسان کی شکل میں گئے تھے. اور انہوں نے منہ سے نکل گیا کہ جو ہے اے اللہ میں ان کو جو ہے کیسے یہاں پر پناہ دے سکتا ہوں، اپنے قوم سے میں کیسا بچا سکتا ہوں. یہ فکر جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ شروع ہو گئی. اب وہ لوط علیہ السلام جو ہے ان کو کہنے لگے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں. اب لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر میں ایز اے مہمان رہنا چاہتے ہیں، یعنی ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں. اب لوط علیہ السلام جو ہے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو یہاں کا سچویشن بھی پتا تھا. تو وہ جو ہے کہنے لگے کہ چلے پہلے آپ چلیے، ہم اپنے گھر اب چلتے ہیں. تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ 3 فرشتے جو کہ انسان کی شکل میں تھے لے کے چلنے لگے، اور جو ہے باتوں میں انہوں نے کہنے لگے کہ جو ہے میری جو قوم ہے یہاں پر وہ بہت ہی زیادہ بری ہے. اگر کوئی اجنبی مردوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہرگز نہیں چھوڑتے ہیں، ان سے برا فعل کرتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ ایک بد دعا بھی جو ہے ان سے جو ہے لوط علیہ السلام کی زبان سے نکلنے لگی. اب فرشتے بھی یہی چاہتے تھے کہ پیغمبر کلیئرلی ڈکلیئر کریں، کیونکہ جو ہے اس سے کچھ دن کے پہلے لوط علیہ السلام نے خود جو ہے اللہ سے جو ہے دعا کی تھی کہ یہ جو اتنی بدفعال ہو چکی ہے کہ اس کو جو ہے برباد کر دے اور غارت کر دے. تو قبول کر کے اللہ سبحانہ وتعالی دعا فرشتوں کو بھیجا تھا، اور فرشتے بھی جو اس کو ایک مرتبہ جو ہے ری چیک اپ جو اس کو کہتے ہیں، وہ خود چاہتے تھے کہ اس پیغمبر جو اتنے سارے سال اس قوم پہ جو محنت کیا ہے اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے کہ جو ہے یہ برے فعل کرنے والے ان پہ عذاب چاہیے. اب جو ہے آگے بڑھنے لگے. اب جو نوجوان دیکھے وہاں کے جو لوگ تھے وہ دوڑتے ہوئے جو ہے جسے پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس 3 اجنبی جو ہے مرد آئے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، تو وہ دوڑ کے آنے لگے. تو جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے دیکھیے اللہ کی پناہ، دیکھیے کہ جو ہے اللہ سے ڈرو، یہ جو ہے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، کم از کم جو ہے ان کو تم چھوڑ دو، اور جو ہے تم جو ان سے بدفعال مت کرو. تو وہ جو ہے لوگ کہنے لگے کہ جو ہے تم بہت ہی زیادہ جو ہے نیک بننا چاہتے ہو اور پاک باز بننا چاہتے ہو، تو تم یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے. بولے کہ جو ہے دیکھو تمہارے لیے میری قوم کی جو ہے میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو، تم ان سے جو ہے اپنی جو ضرورتیں پوری کرو. یعنی کیونکہ جو ہے ظاہر سے بات ہے پیغمبر ایز اے باپ رہتا ہے ہر قوم کا، تو جتنی بھی قوم کی جو ہے بیٹیاں ہیں وہ خود جو ہے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اپنی جو قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے تم نکاح کرو، ان سے تم اپنے جو ہے جنسانی خواہشات کو تم پوری کرو، تم مردوں سے جو کرتے ہو اس کو چھوڑ دو. اس طریقے سے انہوں نے کہا. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں کیا چاہیے، یعنی تم جان بوجھ کے ہم کہہ رہے ہو کہ عورتوں سے جو ہے شہوت رسانی کرنے کے لیے تمہیں پتا ہے کہ ہم کس کو چاہتے ہیں اور تم ہمیں کیا دینا چاہتے ہو، اور تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ. اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ بڑا پریشان ہو گئے، اور لوط علیہ السلام جو ہے اپنے کیسے اس طریقے سے اپنے مہمانوں کو بچانا ہے. جب ان کی پریشانی انہوں نے دیکھا، جب فرشتوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ڈر اور خوف آ گیا ہے لوط علیہ السلام کو، تب جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے فرشتے ان کو جا کے کہنے لگے کہ ہم جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں. تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ یہاں سے آپ نکل جائیے، اور جو ہے رات میں
यहाँ से, क्योंकि जब उस वक्त जब आए थे वो 3 फरिश्ते मर्दों की शक्ल में, उस वक्त जो है सूरज ढल रहा था, यानी मगरिब का वक्त था। तो उन्होंने कहा कि जो है आप यहाँ से निकल जाइए और जो है पीछे पलट के नहीं देखना, यानी जब आवाज़ आएगी कौम की या जो है जो भी उन पे अजाब आता रहेगा, तो उस वक्त में जो आवाज़ें आएंगी तो उस वक्त भी आपको पलट के नहीं देखना है, बगैर पलटे हुए जाना है। ये एक तरफ से एक शर्त थी कि फरिश्तों की कि जो भी पलट के देखेगा उसमें जो है उनमें से हो जाएगा। तब जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मतलब लूत अलैहिस्सलाम के कौम में सिर्फ उनकी 2 बेटियां थी, इसके अलावा कोई जो है कबूल नहीं किया था इस्लाम, और सारे के सारे बदकार थी। और उनकी जो बीवी थी वो जो है थोड़ा स्पाई का काम करती थी, यानी जासूसी का काम करती थी। अगर कोई भी कौम के अंदर कोई अजनबी जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए भी आता था, तो वो लोग, उनकी जो बीवी है वो मर्दों को कह देती कि कोई नया लड़का आया है यहाँ पर, तो वो लोग ज़बरदस्ती उस लड़के को लेके जाते और उसके साथ जो है नौज़ुबिल्लाह गलत काम करते। तो ये जो है बार बार जो है क्योंकि हो चुका था, तो इसी वजह से जो है वो लूत अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा डर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लूत अलैहिस्सलाम की जो वाइफ को जो है एज ए बदकार कहा। अच्छा, बदकार के माने ये नहीं है कि वो किसी मर्दों के साथ जाके जो है गलत काम किए हों या गलत फ़ैल किए हों, क्योंकि कोई भी पैगंबर की बीवी इस तरीके से नहीं किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये प्रोटेक्शन को दिया था। बट ये था कि वो औरत जाके इन्फॉर्म करती थी, जाके उनके कौम को इन्फॉर्म करती थी। अगर कोई नया जो है कोई गेस्ट वगैरह आया है, लड़का वगैरह आया है, वो लोग जो है वो पकड़ के लेके जाके फिर उससे बदफाल करते थे। अब जो है लूत अलैहिस्सलाम जो है अपनी जो भी 2 बेटियां थी उनको लेके घर से निकले, और जो है जाहिर से बात है कि एक तफसीर के अंदर आता है कि उसके साथ जो है उनकी वाइफ भी थी, और एक तफसीर के अंदर आता है कि वाइफ को नहीं लेके गए थे, और एक तफसीर के अंदर आता है कि वाइफ साथ में थी, मगर जैसे ही उन्होंने कौम की आवाज़ सुनी तो उन्होंने पीछे पलट के देखा, और जैसे ही पलट के देखा तो जो है एक पत्थर जो है उनके ऊपर आके गिरा, और जो है वो बिल्कुल वहीं पर जो है ख़त्म हो गई। यानी उन्हें वो औरत कहने लगी कि आए मेरी कौम के लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है, क्यों ऐसी आवाज़ आ रहे हैं। तो एक पत्थर निकला और उसके ऊपर आके गिरा। अब खैर पूरी बात वही है, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है कि मतलब हुक्म ये था कि पलट के ना देखें, और जैसे उन्होंने पलट के देखा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको भी उसके अंदर, उस अजाब के अंदर शामिल कर लिया। अब अजाब कैसे आया? अजाब कैसा आया कि जैसे ही जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेज दिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आप जाइए, तो वहाँ से हट के जो है वो कौम के जो लोग खड़े हुए थे कि जो है हमें इन लोगों को चाहिए, मर्द हमें चाहिए साथ में कि इनसे हमें बुरा फाल करेंगे, तो जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है एक पर से जो है उनको थोड़ा सा एक करवट मारते हैं, जिसके वजह से जो है उनकी आँखों की जो रोशनी जो है ख़त्म हो जाती है या बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जैसे कि कुरान में आप देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अल-क़मर चैप्टर नंबर 54 आयत नंबर 37-38 के अंदर, और इन्होंने उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें मिटा दी, सो अब मेरे अजाब और डराने का मज़ा चखो, और सुबह सवेरे ही अटल अजाब आने वाला है। तकरीबन कौम के बारे में मैंने बताया कि चाहे वो कौम समूद हो, चाहे जो है हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम हो, लूत अलैहिस्सलाम, ये लोगों को जो है सुबह सवेरे ही जो है अजाब आया है। और यहाँ तक कि जो है मैंने नमरूद के बारे में बोला कि सुबह सवेरे ही जो है मच्छर आके उसको मारे थे। तो ये एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वार्निंग थी कि रात में जो है इन्होंने एक ये मारा तो ये लोग अंधे हो गए, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है अपना एक पर के ज़रिए से उस ज़मीन को उठाए, और जो है पूरा उस ज़मीन को उठाया, इतना दूर उठाया, और फिर दूर से लेके फिर वापस उस ज़मीन पे मारा, उससे पूरी जो है ज़मीन पलट गई। यहाँ तक कि जो है इतना ज़ोर से उठाया कि वहाँ के जो है जितने भी जानवर थे, और जो है जितने खासकर बताया जाए कि बकरी और जो है जो मुर्गा वगैरह जो है उनकी आवाज़ें जो है सुनाई देने लगी, और फिर उसको उठा के जो है पट्टा दिया, जानवरों के साथ में और इंसानों के साथ में कंप्लीट जो है नस्त नाबूद हो गए। उसके पहले एक अजाब आया, वो ये था कि जो है हर एक इंसान का नाम का पत्थर लिखा हुआ था, यानी ये पत्थर किस पे जाके गिरना है उसका नाम लिखा हुआ था उस पत्थर पे। जैसा कि कुरान के अंदर आप कई जगह पे देख सकते हैं, सूरह हूद है चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 69-83, इसके अंदर आप काफ़ी डिटेल से आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि लूत अलैहिस्सलाम के कौम को जो है किस तरीके से अजाब आया। इसके अलावा और बहुत से जो है रेफरेंसेस में दे सकता हूँ। बात यह है कि ये जो पत्थर थे,
ایسا نہیں تھا کہ مطلب جو ہے ایک جنرل ایک بارش ہو گئی پتھروں کی اور جو ہے اس پتھر میں جو ہے سب لوگ مر گئے، نہیں، بلکہ ایک ایسی بارش ہوئی جو پتھروں کی بارش تھی، اور ہر ایک گنہگار شخص تھا اس قوم کا۔ تقریباً 3 گاؤں آتے ہیں وہاں پر تفسیر کے اندر کہ اسی علاقے کے 3 گاؤں تھے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام جا جا کے محنت کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور بے حیائی سے توبہ کرنے کی دعوت دی، اور وہ جو لوگ جو ہے غلط کام کرتے ہیں جسے لوٹتے ہیں وغیرہ، اس کی جو ہے انہوں نے دعوت دی۔ یہ جو ہے تفسیر کے اندر بہت سی جگہ آتا ہے، سورہ عنکبوت ہے چیپٹر نمبر 29 آیت نمبر 31 32، بہت سی جگہ پہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سورہ ہود ہے چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 77، بہت جگہ پہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوط علیہ السلام سمجھنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کو لگا کہ آج بہت بڑا تکلیف کا دن مجھے اس وجہ سے ہونے والا ہے کہ میں کیسے یہ لوگوں کو میں بچا سکتا ہوں، بٹ فائنلی وہی جو فرشتے جو ہے ان کو نست و نابود کر دیا اللہ کے حکم سے، اور جو ہے ایک ایک پتھر، یہی جو پتھر کے اوپر نام لکھا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی جو ہے وائف کا، جو جیسے ہی وہ پلٹ کے دیکھی قوم کی طرف، ایک پتھر ان پہ آ کے گرا، وہ بھی جو ہے عذاب آنے میں بھی شامل ہو گئی۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ آج جو بے حیائی ہے، جو بالی ووڈ موویز اور ہالی ووڈ موویز کے اندر جو ہومو سیکشوالٹی اوپن ہے، بہت سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی بڑے بڑے فلم سٹارز ہیں جن کو ہم سٹارز کہتے ہیں، وہ لوگ ایوارڈ فنکشنز میں وغیرہ جو ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ مطلب ایک دوسرے کو جو ہے کس کرنا، مرد کس کرنا، اور جو ہے اس طریقے سے ایک انڈائریکٹلی جو ہے باتیں کرنا ہومو سیکشوالٹی کی۔ اور ہم نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے کچھ مرد جو ہے کیرلا کے اندر اور کچھ مرد جو ہے فارن کنٹریز کے اندر شادی کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ اور